2001 میں میں جب پڑھ رہا تھا، فیشن ڈیزائننگ کر رہا تھا، تو اس وقت میں نے فیشن شو کرایا تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا، وہاں پہ ایک لڑائی ہو گئی، اس وقت انڈر انکوائری آیا، ایک بندہ فیل ہوا، وہ میں، میرے لمبے بال تھے، باڈی بڑی تھی، میں پرومیننٹ رہ گیا بیچ میں، مجھے یہ ایکسپیل کر دیا، میں وہاں سے چلا گیا NCA میں، سال کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری معافی ہے، تو یہاں سے جا، تو ماحول خراب کر رہا ہے، تو وہاں سے میں چلا گیا پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن، وہاں بھی 2 سال بعد انہوں نے کہا تیری مہربانی ہے یار، تو یہاں سے بھی جا۔ جیسا کہ عبید بھائی نے بتایا کہ 2001 میں میں جب پڑھ رہا تھا، فیشن ڈیزائننگ کر رہا تھا، تو میرے والد صاحب یہاں پہ منسٹر سے KP میں، تو اس وقت میں نے فیشن شو کرایا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ ہمارے صوبے میں بھی ایسی کوئی چیز ہو کہ جس کے اندر ہمارے صوبے کے لوگ بھی کمپیٹ کریں، اور یہ جو ہماری بارے میں ورڈ ہے یا کوئی ہمارے صوبے کے حالات خراب ہیں، حالات ہمارے صوبے کے خراب ہیں ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت لمبا بارڈر ہے، اور اس بہت لمبے بارڈر کے اوپر وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کرنے چاہیے تھے، اور اس کی وجہ سے جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل بنے ہیں، تو میرے خیال میں ہمارا صوبہ جغرافیکلی ان حالات کا شکار ہوا، لیکن ہماری عوام نے اپنی قربانیاں دے کر اور مقابلہ کر کے پورے پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، عوام نے بھی، ہماری سیکورٹی فورسز نے بھی۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ اقرا یونیورسٹی جو ہے اس نے مجھے اس وقت، چونکہ کوئی بھی آپ ایونٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ظاہری بات ہے اسپانسرز ہوتے ہیں جو اسپانسر کرتے ہیں، تو مجھے اس وقت 30,000 روپیز جو ہے اسپانسر کیا تھا، 30,000 سے بڑی چیز تھی، اور اس میں ابھی بھی بتاؤں آپ کو کہ وہ جو شو تھا اسے پاکستان کی اس وقت کے ٹاپ کیراگرافر اور ٹاپ ماڈل تھی ساری تھی۔ تو آج چونکہ میں یہاں پہ ہوں، اور چونکہ میں ذاتی طور پہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں، پروموٹ کرتا ہوں کہ جو بھی ایسے ادارے یا ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں مختلف چیزوں میں، تو ان کو گورنمنٹ سے بھی ان کو ہمیں فائنینس کرنا چاہیے۔ تو میں 3 زیرو آگے کی طرف لگا کے، پچھلے زیرو کا تو فائدہ نہیں ہوتا، آگے کا 3 زیرو لگا کے میں 3 کروڑ روپے کی گرانٹ ریٹ کا اعلان کرتا ہوں یونیورسٹی کے لیے، تاکہ اس کے لیے آنے والے گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کام کیا جائے۔ تو آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ میں خود جو ہے وہ تقریباً ناٹ بیکاز آف مائی ایجوکیشن اسکلز، لیکن میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا، وہاں پہ ایک لڑائی ہو گئی، 156 بندہ تقریباً کے لگ بھگ 200 بندہ اس میں، اس وقت انڈر انکوائری آیا، ایک بندہ ایکسپیل ہوا، وہ میں تھا۔ اتنی بڑی لڑائی میں، اتنے بڑے لڑائی کے اندر ایک بندہ ایکسپیل ہوا فرام گورنمنٹ کالج لاہور، اور وہ میں تھا۔ لڑائی ایسے نہیں تھی کوئی ذاتی لڑائی تھی، اس طرح ایونٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اس وقت چونکہ یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس بہت زیادہ تھی، پارٹی پالیٹکس، اس میں نے کبھی لڑائی کی شروعات نہیں کی زندگی میں بھی انوالو ہو گیا، شاید اس وقت میرے لمبے بال تھے، باڈی بڑی تھی، میں پرومیننٹ رہ گیا بیچ میں، آئیڈینٹیفائی میں ہو گیا، اور مجھے یہ ایکسپیل کر دیا گیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں وہاں سے چلا گیا پرائیویٹ کر کے NCA میں، نیشنل کالج آف آرٹس میں چلا گیا، تو سال کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری معافی ہے، تو یہاں سے جا، تو ماحول خراب کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا یہاں سے جا، تو ماحول خراب کر رہا ہے۔ میرے کچھ اس ٹائم کے بیچ میٹس یا کچھ جونیئرز، وہ سینئرز، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ماحول میں کیا خراب کر رہا تھا، ورنہ میں خراب کر رہا تھا، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ چلے میں نے کہا پھر مجھے شفٹ کر دیں، میں نے کہا اور کہاں جاؤں؟ مجھے پتا تو تھا ہی کہ زندگی میں، چونکہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی پالیٹکس میں تھا، اور پالیٹکس تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن میں چونکہ چاہتا تھا کہ میرے اندر وہ تھوڑی سی آرٹسٹک ایک سوچ تھی، تو میں چاہتا تھا کہ کم سے کم اپنی وہ جب تک پڑھ رہا ہوں تو وہ چیز پڑھوں کہ جس سے میں انجوائے کروں اس کو۔ تو وہاں سے میں چلا گیا پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن، وہاں بھی 2 سال بعد انہوں نے کان پکڑ لیے، انہوں نے کہا تیری مہربانی ہے یار، تو یہاں سے بھی جا۔ اب میں نے کہا اب یہاں سے کہاں جاؤں؟ پھر ایک وہاں پہ 2 جگہوں پہ مجھے انہوں نے کہا، ریکمینڈ کیا کہ آپ کو ہم یہاں آپ کے شفٹ کرتے ہیں کریڈٹس، اور آپ یہاں سے چلے جائیں، یا جو کالج سے ہماری افیلیشن تھی، لیشام ایک فرینچ کالج تھا جس کی ڈگری دے رہے تھے ہمیں اس وقت، اور یا نیو یارک اسکول آف فیشن ڈیزائن میں، کیونکہ میرے چاچا ایک ہی ہیں تو امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا وہاں پہ آ جاؤ، وہاں میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا یار اپنے ملک میں ہی رہنا ہے، بس چھوڑو، تعلیم جو ہے نا وہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، ڈگری جو ہے نا وہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، بڑے قریب آ کے تم رہ جاتے ہو ڈگری کے، اور تمہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی تیری پرائیویٹ میں پڑھتا رہا، ساتھ ساتھ ایجوکیشن حاصل کرتا رہا۔ اور آج میں جب یہاں پہ انٹر ہو رہا تھا تو مجھے خلیق بھائی کہہ رہے تھے کہ میرے پہ کوئی FIR ہو گئی ہیں، بتا رہا تھا، اور میں نے کہا یہ FIR نہیں ہے، ڈگریاں ہیں،
ہم تو ان کو ڈگریاں سمجھ رہے ہیں کیونکہ آئی ہیو گاٹ مور دین 256 FIR رائٹ ناؤ. تو شاید میرے نصیب میں، اور جب میں نے یہ سوچا اور میں نے ڈکلیئر کیا اپنی زندگی میں کہ FIR جو ہے وہ ڈگری ہے، تو شاید اللہ نے سن لی ہوگی. یہ ڈگری سمجھ رہا ہے تو ڈگریاں دیتے جاؤ اس کو. تو ڈگریاں FIR کی صورت والی ڈگریاں تو مل رہی ہیں، دوسری ڈگریاں جو ہے نا وہ میرے زندگی میں بڑی کم رہی ہیں. بہت قریب آ کے مجھے انہوں نے کہا کہ پلیز. تو میری یہ دعا ہے اور خواہش ہے، یہ میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی ماں بڑا اسٹرکٹلی ان پہ زور لگاتی ہے، یہ لوفر نہ ہو جائیں، پڑھتے نہیں ہیں، تم خراب کر رہے ہو ان کو. میں اسے یہ کہتا ہوں کہ ایک اچھا انسان یہ بن جائے اور یہ اس کے ذہن میں سوچ آ جائے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے کچھ بن کے، اپنے والدین کے لیے کچھ بن کے، کچھ کر کے دکھانا ہے. جس دن یہ سوچ اس پہ آ جائے گی، مجھے اور تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ خود ہی پڑھنا شروع کر دے گا، یہ خود ہی اون کرنا شروع کر دے گا اس چیز کو. جب یہ اون کر کے مقابلہ کرنے کی اپنی سوچ بنا لیا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو صرف ہماری سپورٹ چاہیے، محنت یہ خود کرے گا. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مقابلہ کرنا سیکھیں. آپ مقابلہ کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ مقابلہ کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہوگا، آپ پیچھے رہ جائیں گے. ہماری قوم میں ایک بہت بڑی ماشاءاللہ ایک کیپیسٹی ہے مقابلہ کرنے کی. آپ دیکھیں کہ دنیا کے عظیم ترین لوگ پاکستان میں ہمارے اس ریجن سے پیدا ہوئے ہیں. جس فیلڈ میں گئے ہیں اپرچونٹی اگر دی گئی ہے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. تو یو کین آلسو بی دا ون، آپ بھی وہ ہو سکتے ہیں. لیکن جب اپنے مقصد پہ آپ فوکس کریں گے اور آپ اس بات کا تہیہ کر لیں گے کہ جب تک میں مقصد حاصل نہیں کروں گا میں مقابلہ کرتا رہوں گا، تو اگر آپ مقابلہ کرتے رہیں گے تو یقین کریں آپ کو ہار بھی نہیں ہرا سکتی. اور یہ ایمان رکھیں کہ شاید میرے ہاتھ سے اللہ نے کوئی بڑے کام کرانے ہوں گے، لوگوں کی خدمت کرانی ہوگی. مجھے وہاں سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری جان چھوڑ، میں آپ کے لوگوں کے گلے میں فٹ ہو گیا. لوگوں نے مجھے اون کر لیا، مجھے ووٹ دینا شروع کر دیا. ان کی ہوپ تھی کہ شاید میں کام کر سکتا ہوں، ان کے مسائل حل کر سکتا ہوں، اور وہاں پہ میں اس کام میں نے کام شروع کر دیا. تو آگے بڑھنا ہے آپ نے ایمان کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور انشاءاللہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی. آخری بات کر رہا ہوں، جو انسان کسی اور کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے وہ کامیاب ترین انسان بنتا ہے. یاد رکھیں آپ، جس کے اندر حسد ہوگا، جو پاؤں کھینچے گا، جو اپنے دوست کو، اپنے کمپینین کو، اپنے ساتھ والے انسان کو سپورٹ نہیں کرے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس کو ہیلپ کر لوں، میں اس کے لیے کچھ کر لوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری حقوق العباد، کہ میرے بندوں کی خدمت کرو. جب آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے، ان کو موقع دیں گے آگے بڑھنے کا، آپ کے پاس جو کچھ ہے ان پہ لگانے کو، ان کو بتانے میں آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اگر میں یہ بتا دوں تو مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے. جب آپ نے یہ سوچ ڈیولپ کر دی، آپ کامیاب ترین انسان ہیں اس دنیا میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی.